السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس ما دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، دور دراز سے تشریف فرما مہمانان اعظام، میری باتوں کو سننے والے پردہ نشین خواتین، میں آپ لوگوں کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں، دعائے کلمات پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آج کے اس پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں، اس حاضری کو قبول فرما لیں، آمین۔ محترم حضرات، آج کے اس اجلاس میں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی دو جگہوں سے تلاوت کی ہے اور ایک حدیث شریف پڑھی ہے۔ وہ ہے سورہ حشر، سورہ نمبر 59، اور سورہ شمس، سورہ نمبر 91، آیت نمبر 9 اور 10۔ اس کے تناظر میں آج کی تقریر کا عنوان ہے خود کو سدھار لو ورنہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حاضری کو قبول فرما لے اور قیامت کے روز شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔
دوستو ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے اور یہ بات قطعی ہے کہ دنیا کا سب سے آسان اور سب سے سہل کام لوگوں پر حکومت کرنا، لوگوں کے غلطی کی نشاندہی کرنا، لوگوں کے کیچڑ اچھالنا، اور سب سے مشکل کام ہے اپنی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو بدلنا، خود کو گندگیوں برائیوں سے پاک کرنا۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں انسانی زندگی کے حالات کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے مسابقہ کر رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے مقابلہ کر رہا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ گویا کہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کمپٹیشن چل رہا ہے، دنیا کے لوگ کمپٹیشن کر رہے ہیں۔ وہ کمپٹیشن، وہ مقابلہ کئی چیزوں میں کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر دولت کے معاملے میں، ثروت کے معاملے میں، زمین کے معاملہ میں، جائیداد کے معاملے میں، علم کے معاملے میں، ٹیکنالوجی کے معاملے میں، حکومت کے معاملے میں، عہدے کے معاملے میں، یعنی جو بھی آپ کہہ لیجیے، انسان مقابلہ کر رہا ہے۔ کوئی انسان اپنے آپ سے بڑھ کر کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، کوئی انسان اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس دولت آ جائے، ہمارے پاس جائیداد آ جائے، ہمارے پاس زمین آ جائے، ہمارے پاس دولت آ جائے، ہمارے پاس پراپرٹی آ جائے، ہمارے پاس جو ہے بلڈنگ ہو جائے، ہمارے بزنس چلے، ہمارا کاروبار چلے، ہمارے نوکر چاکر ہوں، ہمارے اشارے پر لوگ چلیں۔ انسانی زندگی کا کامیابی کا مقصد یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ انسان کی کامیابی کا علامت نہیں ہے۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو دنیا کے اندر لوگ مقابلہ کر رہے ہیں، یہ کامیابی کا علامت نہیں ہے۔ کامیابی کا علامت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ شمس سورہ نمبر 91 آیت نمبر 9 اور 10 کے اندر کہ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ دو آیت کریمہ میں پوری بات کو رکھ دی ہے کہ قد افلح، تحقیق وہ انسان کامیاب ہو گیا، تحقیق وہ انسان سکسیس ہو گیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا، وہ انسان بامراد ہو گیا، وہ انسان سکسیسفل ہو گیا، من زکاها، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وقد خاب من دساها، وہ انسان ناکام ہو گیا، وہ انسان مراد ہو گیا، وہ انسان فیل ہو گیا، وہ انسان بے مراد ہو گیا، بے مراد ہو گیا، ناکام ہو گیا، جو خود کو برائی مبتلا کیا، جو اپنے نفس کو خراب کر دیا۔ اس آیت کریمہ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا گیا ہے کہ افلح، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ افلاح کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائیوں، افلاح جو ہے یہ عربی لفظ ہے، فلح، اور اسی سے آتا ہے فلاح معنی کسان۔ کبھی کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک کسان ہوتا ہے تو کسان کتنی محنت کرتا ہے میرے بھائیوں؟ سب سے پہلے کھیت کی جوتائی کرتا ہے، کھیت کی جوتائی کرنے کے بعد جو ہے اس کو پلین کرتا ہے، پلین کرنے کے بعد جو ہے بیج بوتا ہے، بیج دیتا ہے،
بیج دینے کے بعد جیسے مان لیجیے گیہوں کی بیج دے دیا، بیج دینے کے بعد کچھ دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے جو کوپل نکلتے ہیں، بیج کا اثر ہوتا ہے، گیہوں کچھ کوپل نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد سائڈ سے کیا ہوتا ہے، گھاس پھوس نکل جاتے ہیں، اس کی بھی صفائی کرنی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد پانی کی سینچائی کرتا ہے، پانی ڈالتا ہے، ڈالنے کے بعد جب ضرورت پڑتی ہے تو انسان کھاد دیتا ہے، کھاد دینے کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیڑے پڑ جائیں گے نہ کیا درخت میں، تو اس میں کیا کرتا ہے، وہ کیڑوں کو مارنے کے لیے وہ دوا چھڑتا ہے۔ یعنی جتنی محنت ہو سکے اپنی پودوں کو، اپنے کھیت کو، اپنے اناج کو بہتر بنانے کے لیے جتنی محنت ہو سکے انسان محنت کرتا ہے، تب جا کر کے کچھ دنوں کے بعد اس سے اس کا پھل ملتا ہے، اس کے اناج ملتے ہیں۔ تو ویسے ہی انسان کی زندگی ہے میرے بھائی، ویسے ہی انسانی زندگی ہے، انسان کی زندگی ہے۔ اگر انسان کو کامیاب ہونا ہے، اگر انسان کو دنیا کے اندر کامیاب ہونا ہے، اگر انسان کو مرنے کے بعد کامیاب ہونا ہے تو کیا کرنا پڑے گا، من زکاہا، اپنے آپ کو پاک کر لینا ہے، مطلب برائیوں سے، گندگیوں سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، شیطان کے چنگل سے انسان کو بچنا پڑے گا، تب وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے ایک پودا ہوتا ہے، پودا کے سائیڈ میں گھاس پھوس نکل جاتا ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، اگر کیڑوں کو نہ نکالا جائے، اگر کیڑوں کو ختم نہ کیا جائے، دوا نہ ڈالی جائے، گھاس پھوس کو اس پودوں سے نہ نکالا جائے تو پودا خراب ہو جاتا ہے، وہ جو پودا خراب ہو جاتا ہے وہ پودا آگے نہیں بڑھ پاتا ہے۔ ویسے انسان جب اسلام قبول کرتا ہے، اسلام پر چلتا ہے، اور وہ اگر برائیوں سے نہ بچے، شرک سے نہ بچے، بدعات و خرافات سے نہ بچے، شیطان کے چنگل سے نہ بچے، فتنوں سے نہ بچے، انسان کے ایمان کھوکھلے پڑ جاتے ہیں، انسان کے ایمان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ جی قد افلح من زکا کی تفسیر، وقد خاب من دساہا، اور انسان ناکام ہو گیا، وہ انسان بے مراد ہو گیا، وہ انسان فیل ہو گیا جس نے اپنے نفس کو خراب کر دیا، جس نے اپنے نفس کو خراب کر دیا۔ میرے بھائیو، دساہا، اس آیت اس لفظ پر غور کیجیے۔ قرآن نے ایک جگہ کہا ہے کہ جب عرب کے اندر بچی پیدا ہوتی تھی تو جب بچی ہلکی سی بڑی ہو جاتی تھی اور جب باپ کو پتا چلتا تھا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، باپ اپنی بیٹی کو بہلا پھسلا کر کے جنگل میں لے جاتا تھا، جنگل میں لے جا کر کے اسے سائیڈ میں رکھ دیتا تھا، اور وہ جو ہے گڈھا کھودتا تھا، گڈھا کھود دینے کے بعد اسے دفن زندہ ضرور کر دیتا تھا۔ تو وہاں پر بھی دسہ کا لفظ آیا ہے، گویا کہ مانا ہوا دسہ مطلب اوپر سے مٹی ڈال دینا، برابر کر دینا۔ پتا چلا انسان اسی وقت ناکام ہو گیا، انسان اسی وقت ناکام ہوتا ہے جب برائیاں انسان کو گھیر لیتی ہے، چاروں طرف سے انسان کو برائی گھیر لیتی ہے، تب انسان ناکام ہو جاتا ہے، تب انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں ایسے ہی آج ہم جو ہے مسلمان نام کے ہو گئے میرے بھائی، ہم کام کے مسلمان نہیں ہیں، ہم بس نام کے مسلمان ہیں، برائیاں گھرے ہوئے، برائی میں مبتلا ہیں۔ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کا لیبل لگا کر کے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اس کی زندگی کے بارے میں تو وہی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی گنج بخش نہیں ہے، کوئی خزانے کا مالک نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی شہنشاہ نہیں ہے الا اللہ۔ خزانے کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، شہنشاہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔
عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، قربانی بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے، نماز بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے، رکوع بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے، سجدہ بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے، صدقہ و خیرات بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے نام پر کیا جائے۔ یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی عبادات پائے جاتے ہیں تمام کے تمام عبادات کا مستحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ لیکن انسان جب کسی مزار پہ جاتا ہے، جب کسی قبر پہ جاتا ہے تو انسان وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کا لیبل لگا کر کے کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، وہی مسلمان غیروں کے دروازے پر جا کر کے، پیروں فقیروں کے دروازے پر جا کر کے قبروں کے آگے سجدہ کرتا ہے، قبروں سے مانگتا ہے، مردوں سے مانگتا ہے، ان سے مانگتا ہے، انہیں حاجت روا سمجھتا ہے، انہیں مشکل کشا سمجھتا ہے اور ان کی پرستش کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہی ہے مسلمان۔ یہی مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے 5 وقت، لیکن جب محرم کا وقت آتا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے، ڈھول تاشے بجنا شروع کر دیتا ہے۔ جب عید میلاد النبی کا وقت آتا ہے، گھروں کو سجاتا ہے، مسجدوں کو سجاتا ہے، حمکمیں لگاتا ہے۔ ہائے، یہ مسلمان کی علامت۔ اسلام کہتا ہے کہ تم نماز پڑھو۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ افسوس میرے بھائی، اسلام کہتا ہے کہ تم صدقہ و خیرات کرو، تم زکوٰۃ دو، تم جو ہے روزہ رکھو، تم حج کرو، ماں باپ کے ساتھ صحیح سے پیش آؤ، چوری ڈکیتی نہ کرو، بے ایمانی نہ کرو، سود خوری سے بچو، شراب خوری سے بچو، جوا خوری سے بچو، زناکاری سے بچو۔ ہائے افسوس، آج مسلمان سب سے زیادہ ان تمام کے تمام برائیوں میں مبتلا ہے۔ کس اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں میرے بھائیو؟ گویا کہ ہم جو ہے پوری جتنی بھی برائیاں ہیں تمام کی تمام برائیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہی وجہ ہے، یہی ریزن ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ 1.5 ارب سے زائد ہے۔ مسلمانوں کے ملکوں کی تعداد دیکھا جائے 58 سے زائد ممالک ہے۔ مسلمان دولت کے اعتبار سے، ثروت کے اعتبار سے سب سے آگے ہے، لیکن آج سب سے زیادہ ذلیل وہ خار اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے۔ ہر طرف سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہر طرف سے مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو لات سے مارا جا رہا ہے، لیکن کوئی اس کی دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر طرف سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قد افلح من زکا وقد خاب من دسہا، برائیوں نے ہمارے سراپا کو، ہمارے سرتا پا کو بالکل طور پر گھیر لیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ناکامی، ذلت و خواری کا سبب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ نازیات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 40 اور 41 کے اندر، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اپنے آپ کو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو خواہش سے روکتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یعنی جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو، اپنی خواہش کو برائیوں سے روکتا ہے، اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آگے ہم اپنے مستقبل کے لیے سوچتے ہیں، جو چند لمحے کے لیے ہم کل کے بارے میں سوچتے ہیں، جس کل کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کل کیا ہے؟ کل آخرت ہے میرے بھائی، جو حقیقی کل ہے۔ ہم کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ جو انسان اپنے آپ کو بچا لے وہی انسان کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 18 کے اندر 18 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کل کے واسطے اس نے کیا بھیجا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو،
حساب تو بعد میں لیا جائے گا، تمہارا حساب بعد میں لیا جائے گا، پہلے تم خود محاسبہ کر لو، پہلے تم خود اپنے آپ کو دیکھ لو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی۔ اللہ کے پاس جب تمہیں کھڑا کیا جائے گا، جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم پہلے خود اپنے آپ کا جائزہ لو۔ اللہ نے فرمایا سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میرے بھائیوں، ہم دوسروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دوسروں کی برائیاں دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنی برائی کے بارے میں سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ علامہ ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں کہ یعنی نفس کو اللہ کے اوامر کے بجا آوری اور اس کے منہیات سے اجتناب کا پابند بنانا، اللہ کو ناراض کرنے والی اور جہنم واجب کرنے والی چیزوں سے توبہ کرنا۔ جی اس آیت کریمہ کا مطلب آدمی اپنا تو محاسبہ کر ہی سکتا ہے۔ میرے بھائی، ایک طالب علم ہوتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، جب وہ ایگزام میں امتحان دیتا ہے، پریچھا دیتا ہے، ایگزام دیتا ہے، اور جس پرچے کا وہ حل کرتا ہے تو اس سے معلوم رہتا ہے کہ میں کتنے نمبر کا مستحق ہوں۔ اس لیے انہوں نے لکھا ہے جب طالب علم ایگزام دیتا ہے، جب اسٹوڈنٹ ایگزام دیتا ہے اور ایگزام دینے کے بعد جب وہ گھر آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے، جب اپنی کتاب کو دیکھتا ہے، جب وہ محاسبہ کرتا ہے تو اسے معلوم رہتا ہے کہ میں کتنے نمبر کا مستحق ہوں۔ ویسے ہی ہم انسان ہیں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کتنا اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے ہم جو ہے اس کے دربار میں کامیابی حاصل کریں۔ تو ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کون سا عمل اچھا کیا اور کون سا عمل برا کیا۔ جب ہم خود کا جائزہ لیں گے ہمیں احساس ہو جائے گا کہ ہم کتنے پانی پر ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 365 کے اندر کہ حساب لیے جانے سے پہلے اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لو اور یہ دیکھ لو کہ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے پیشی کے لیے کتنے نیک اعمال کا ذخیرہ کیا، اور یہ بات جان لو وہ تمہارے اعمال اور تمہارے تمام احوال و اعمال کو جاننے والا ہے، اس پر تمہاری کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اللہ کے بندو تمہارا حساب بعد میں لیا جائے گا، تمہارا حساب بعد میں لیا جائے گا، پہلے خود اپنا حساب کرو، پہلے تم خود اپنا حساب کر لو کہ تم نے کیا عمل کیا۔ وزنوها قبل ان توزنوا، قیامت کے دن تمہارے تولے جائیں گے، تمہارے اعمال تولے جائیں گے، یہ تو بات کی بات ہے۔ قیامت کے دن تمہارے اعمال تولے جائیں گے ترازو میں، یہ تو بات کی بات ہے۔ پہلے تم خود ترازو کے پڑھنے میں حساب کر لو کہ میرے اعمال کا وزن کتنا ہے۔ آج تمہارا محاسبہ کر لینا کل کے حساب کے لیے آسانی کا ذریعہ ہوگا، اور عظیم پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو جس دن تم پیش کیے جاؤ گے اور اس دن تمہاری کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔ ہم کون سی خوش فہمی میں ہیں میرے بھائیوں؟ ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں؟ نوجوان کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں؟ ہمارے پاس جوانی ہے، ہماری عمر جو ہے 20 سال 25 سال ہے، ہمارے پاس عمر بھری پڑی ہے، جب ہم 50 سال کے ہو جائیں گے، 60 سال کے ہو جائیں گے، تب ہم نماز شروع کریں گے، تب ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا شروع کریں گے، تب ہم اسلام کی پھیلاؤ کے لیے کوشش کریں گے، دین کا کام کریں گے۔ آئے افسوس، ہے افسوس، ہم نوجوان کس خواب غفلت میں مبتلا ہیں۔ ہم دن بدن سنتے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، نیوز پر، اور آئے دن گھر گھر گلی گلی شہر شہر نگر نگر میں یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ فلاں آدمی بائک سے جا رہا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں آدمی گاڑی سے جا رہا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں جگہ پر زلزلہ ہو گیا، فلاں جگہ پر بھوکم آ گیا، فلاں جگہ پر آدمی مر گیا۔ انسانی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کب مر جائے، کون مر جائے، کب کیا ہو جائے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں؟
ہم کس خوشی میں مبتلا ہیں؟ ہم جو کچھ کریں، ہم جو جی چاہیں کریں، انجوائے کریں؟ نہیں میرے بھائی جو، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ہماری جاگیر ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنت جو ہے ہمارے باپ کی جاگیر ہے؟ جس طریقے سے ایک دولت مند انسان، دولت مند لڑکا سوچتا ہے کہ زمین و جائیداد کی تو کوئی کمی نہیں میرے پاس، میرے ابو کے پاس بہت زیادہ زمین و جائیداد ہے، مرنے کے بعد تو میرا ہی حصہ میں آئے گا، تو کیا ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو وراثت ہے ہم جنت کے وارث ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے کہ ہمیں مل جائے ایسے ہی؟ نہیں میرے بھائیو، جنت پانے کے لیے کوشش کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ جس طریقے سے ہم دنیا پانے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے 500-600 روپیہ حاصل کرنے کے لیے ہم دن بھر کھٹتے ہیں، دن بھر کام کرتے ہیں، دنیا کے چند سکوں کے عوض ہم اپنی محنت کو صرف کرتے ہیں، ویسے جنت حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گا۔ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ جنت مل جائے۔ میرے بھائیو، خود کو بدلیے، اپنے آپ کا جائزہ لیجئے۔ جیسے آپ اپنے گھر کے معاشی حالت، مالی حالت کے فکر میں رہتے ہیں، ویسے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کیجیے، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کیجیے، یاد کیجیے، خود کو بدلیے میرے بھائی، یاد کیجیے پہلی قوموں کے بارے میں دیکھیے۔ ہم سنتے آ رہے ہیں، ہم ہر دن سنتے آ رہے ہیں، فرعون جیسا بادشاہ جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، فرعون جیسا بادشاہ جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مہلت دی خود کو سدھارنے کے لیے، خود کو درست کرنے کے لیے، خود کو سدھارنے کے لیے انہیں مہلت دی، بار بار انہیں مہلت دی، لیکن جب پانی سر کے اوپر سے پھر گیا، سر کے اوپر آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون جیسا بادشاہ جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں رب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پانی میں ڈبو کر مار ڈالا۔ قارون جیسا بادشاہ جو اپنے آپ کو خزانے کا مالک سمجھتا تھا، بڑے بڑے پہلوان ان کے خزانے کی چابیوں کو ڈھویا کرتے تھے، انہوں نے غرور کیا، تکبر کیا، اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسی سزا دی، ایسی سزا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تمام کے تمام دولتوں کے سمیت انہیں دھسا دیا۔ کس وجہ سے؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ خود کو سدھار لو میرے بھائی، خود کو سدھار لو، ورنہ یہی ہوگا جس طریقے سے قارون کا انجام ہوا۔ نمرود جیسا بادشاہ جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے سے اسے مار ڈالا۔ شداد جس نے دنیا میں جنت بنائی تھی، وہ اپنے جنت میں جانے سے پہلے مر گیا۔ میرے بھائیو، خود کا جائزہ لیجیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کیجیے، وہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، عمر کی تمنا یہ ہے کہ زمین بھر کا سونا اگر مل جائے اور اللہ کے بارگاہ میں دینا پڑے، اس کے بدلے میں اللہ کے عذاب سے بچ جائے، تو عمر زمین بھر کی سونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دینے کے لیے تیار ہے۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس اگر زمین بھر کا سونا اگر آ جائے اور مجھے کہا جائے کہ عمر تم سارے کے سارے سونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں صدقہ کر دو، خیرات کر دو، تمہیں جہنم سے بچا دیا جائے گا، تو عمر تمام کے تمام سونے کو اس عذاب سے بچنے کے لیے صرف کر دے گا، خرچ کر دے گا۔ یہ ہے میرے بھائیو، یہ متقی لوگوں کی شیوا ہوتی ہے، یہ متقی لوگوں کا شیوا ہوتا ہے۔ حضرت میمون بن مہران کہا کرتے تھے کہ ایک متقی آدمی اپنے نفس کا محاسبہ، اپنے آپ کا محاسبہ، اپنے آپ کا حساب ایسے لیتا ہے جیسے ایک کنجوس آدمی اپنے پارٹنر سے حساب لیتا ہے۔ ہم دوسروں کی برائیوں کو دیکھتے ہیں، ہم دوسروں کی برائیوں کو نکالتے ہیں، ہم دوسروں کے اعمال دیکھتے ہیں، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر کے برف کی طرح پگھلتے رہتے ہیں۔ ہم اپنی اصلاح کب کریں گے؟
ہم اپنی اصلاح کب کریں گے؟ ہم اپنے آپ کو کب بدلیں گے؟ ہمارے بدن پر جو چھینٹے لگے ہوئے ہیں، کیچڑ لگے ہوئے ہیں، چھینٹے لگے ہوئے ہیں، کب صاف کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی حدیث نمبر 2459 کی روایت ہے، حدیث کے سند میں کلام ہے کہ الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى والله الالمانی. عقل مند وہ ہے، عقل مند وہ ہے، بدھیمان وہ ہے، عقل مند وہ ہے، چالاک وہ ہے جس نے اپنے آپ پر قابو کر لیا اور موت کے بعد عمل کیا. یعنی جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا اور مرنے کے بعد جو ہونا ہے اس کی تیاری کر لی. اور بیوقوف وہ انسان، عاجز ہے وہ انسان، بیوقوف ہے وہ انسان جس نے اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کی اور اللہ سے مختلف آرزوئیں لگائے رہا. یعنی جس نے اپنے خواہش کے مطابق زندگی گزاری اور کہا کہ مجھے یہ ملنے والا، وہ ملنے والا، مجھے وہ ملنے والا ہے. میرے بھائیو، جب ہم دنیاوی حصہ، دنیا میں کچھ حصہ پانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو آخرت کے لیے ہم کیوں نہیں محنت کر رہے ہیں؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن بندہ اپنے نفس کا نگراں ہے، اللہ کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے. ایک مومن جو ہوتا ہے، ایک مسلمان ہوتا ہے، ایک مومن اور ایک ایمان والا پکا سچا مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے بروز قیامت حساب ہلکا ہوگا کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کا محاسبہ دنیا ہی میں کر لیا ہوگا. اس کے برعکس کچھ دوسرے لوگوں کے لیے حساب سخت ہوگا، بڑا خطرناک سوال جواب سے گزرنا ہوگا کیونکہ انہوں نے اپنا محاسبہ چھوڑ دیا تھا. خود کا حساب لیجیے، خود کا حساب لیجیے. قیامت کا روز حساب اکیلے دینا ہوگا ہمیں اور آپ کو. قیامت کا روز اکیلے حساب دینا ہوگا. جب ہم اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں کھڑے ہوں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہر شخص اپنا اور اپنے اچھے اور برے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا اور تنہا اس کا حساب ہوگا. کتنا بھی دعویٰ کر لیا کہ دوسرے لوگوں نے اس کو گمراہی میں ڈال دیا. یعنی انسان خود اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ اور اس کے درمیان کوئی دوسرا نہیں ہوگا. ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا اور ڈائریکٹ ہم جواب دیں گے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا اور ہم جواب دیں گے. کیا ہوگا ہمارا؟ اللہ اکبر. قرآن نے نقشہ کھینچا ہے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 95 کے اندر، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. یہ سب کے سب سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہوں گے. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر فرمایا، وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ہم نے ہر انسان کی برائی اور بھلائی کو اس کے گلے میں لگا دیا ہے اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال لگا دیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پالے گا اور کہا جائے گا کہ لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے، آج تو خود ہی حساب لینے کو کافی ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان. کہ تم میں سے ہر ایک سے اس کا رب ڈائریکٹ گفتگو کرے گا. اللہ اکبر. تم میں سے ہر ایک سے اس کا رب ڈائریکٹ گفتگو کرے گا، اس کی اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، کوئی ترجمہ نگار نہیں ہوگا، کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سے ڈائریکٹ سوال کرے گا اور ہم ڈائریکٹ جواب دیں گے. اللہ اکبر.
کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ ایک طرف ہماری بے نمازی ہوگی، ایک طرف ہماری بے ایمانی ہوگی، اللہ اکبر، ایک طرف ہماری بے ایمانی ہوگی، ایک طرف ہماری چوری ہوگی، ایک طرف ہماری دغا بازی ہوگی، ایک طرف ہمارے زنا ہوں گے، ایک طرف ہماری سود خوری ہوگی، ایک طرف ہماری بے ایمانی ہوگی، ایک طرف ہم جو زبان سے جو گالی بکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں وہ ہوں گی، ایک طرف غیبت ہوگی، ایک طرف چغلی ہوگی، ایک طرف ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، ایک طرف جو ہے اللہ اکبر ہمارے پاس جتنی بھی گندگیاں ہیں، جتنی برائیاں ہیں، جتنے بھی ہم برا کر رہے ہیں، تمام کے تمام برائیاں ہوں گی، اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا، ایک طرف نیکی کا پڑھ رہا ہوگا، ایک طرف برائی کا پڑھ رہا ہوگا، اللہ اکبر، ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارا کیا حال ہوگا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اگر انسان اپنے زندگی میں بغیر کسی رکاوٹ و مراقب کے اپنی مرضی سے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے کرے تو اپنی زندگی یوں ہی بکھیر دے گا۔ اگر انسان اپنی زندگی بغیر کسی رکاوٹ و مراقب کے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا تو زندگی یوں ہی بکھیر دے گا جس طریقے سے کوئی جاہل اپنے مال بکھیر کر رکھ دیتا ہے، تو کیا حال ہوگا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تو کیا حال ہوگا جبکہ اللہ کی طرف سے نگراں معین ہو، جو ہر چھوٹی بڑی چیز کو لکھتے ہیں اور ذرہ برابر چیز کو نوٹ کرتے رہتے ہیں، اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت کیا ہوگا کہ ہمارے پاس نگراں ہیں، ہمارے پاس لکھنے والے کرامن کاتبین ہیں، جو ہم ہر بات بولتے ہیں، ہماری زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے تمام کے تمام باتوں کو نوٹ کرتے ہیں، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اپنا محاسبہ کیجیے، خود کو سدھار لیجیے، خود کو درست کر لیجیے، اور سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الروح صفحہ نمبر 79 کے اندر ایک بات کہتے ہیں کہ سب سے کارگر، سب سے بہترین چیز یہی ہے کہ آدمی سوتے وقت، سب سے بہترین طریقہ خود کو حساب لینے کا سب سے بہترین طریقہ کہ رات کے وقت سوتے وقت ایک گھڑی بیٹھ جائے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے اور اس دن کے گھاٹے اور فائدے کا محاسبہ کر لے، پھر اپنے اور اللہ کے درمیان خالص توبہ کی تجدید کرے اور اس توبہ پر سو جائے اور یہ عزم کر لے کہ بیدار ہونے کے بعد وہ گناہ نہیں کرے گا، اس طرح ہر رات کرتا رہے۔ رب اگر اسی رات مر گیا تو توبہ پر مرے گا، اگر بیدار ہوا تو نئے عمل کے لیے بیدار ہوگا اور اپنی موت کے متاخر ہونے پر خوش ہوگا۔ مطلب امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے آپ کو سدھارنے کا سب سے بہترین طریقہ، اپنے آپ کو درست کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو جب سونے کے لیے جائیں تو سونے سے پہلے یہ سوچیں ہم نے آج کون سا نیک عمل کیا، کون سا برا عمل کیا، میں نے کون سا عمل کیا اچھا، اور کون سا عمل میں نے رب کو ناراض کرنے والا عمل کر لیا۔ جب انسان سوچ لے گا اپنے اندر کمی پائے گا، جب کمی پائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ 2 رکعت نماز پڑھ لے، خالص توبہ کرے، اور جو کچھ انہوں نے برائی کی ہے ان تمام کے تمام برائی سے وہ توبہ استغفار کر لے، اور یہ عزم کرے، یہ پختہ ارادہ کرے کہ میں کل سے کام نہیں کروں گا، یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ اگر رات ہی میں مر جائے تو انسان جنت میں جائے گا، وہ انسان بامراد ہوگا، اور اگر وہ بحیات رہا، اگر وہ بیدار ہو گیا تو اس کی زندگی نئے طور پر گزرے گی۔ اس طریقے سے کیا ہوگا کہ انسان برائی سے بچ جائے گا اور نیکی کی طرف راغب ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، خود کا حساب لیجیے، خود کو حساب لینے کا، خود کو بچانے کا، خود کو درست کرنے کا ایک اور طریقہ کہ نیک لوگوں کے صحبت اختیار کیجیے، جو اچھے لوگ ہیں، اپنے دوستوں کو، اپنے جو دوست ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، ایسے دوست کو چنیے، ایسے ساتھی کو چنیے جو نیک ہیں، جو نیک ہیں، فرمانبردار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ علماء کرام کے صحبت اختیار کیجیے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے۔
اسی طریقے سے ہمیشہ یہ تصور کیجیے کہ میرے پاس کرامن کاتبین لگے ہوئے ہیں، جو کچھ ہے سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ تصور کیجیے، یہ سوچیے کہ پتہ نہیں میں غلط بول دوں تو یہ کرامن کاتبین جو ہیں، جو میرے پاس دو فرشتے ہیں جو میری ہر بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں، پتہ نہیں اگر میں غلط کام کر دوں گا تو یہ غلط کام جو ہے نہ لکھ نہ لکھ۔ یہ بھی تصور ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ اس طریقے سے قبرستان میں بھی جایا کیجیے، قبرستان میں جایا کیجیے، وہ قبرستان نہیں جہاں مزار بنے ہوئے ہوں، جو پکی قبریں ہیں، جہاں پھول چڑھائے جاتے ہیں، جہاں لوگ مانگتے ہیں، جہاں لوگ مردوں سے مانگتے ہیں، مردوں سے کی پرستش کرتے ہیں اور قبروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ایسے قبرستان میں نہ جایا جائے۔ ایسے قبرستان میں جائے جو عام قبرستان ہے، جہاں جائے تو آخرت یاد آ جائے، جہنم یاد آ جائے، جنت یاد آ جائے، قبر کے عذاب یاد آ جائے، موت یاد آ جائے۔ ایسے قبرستان میں جائیے تاکہ آپ کو موت کی یاد ہو اور آپ جو ہے آخرت کی تیاری میں مبتلا ہو جائیں، دنیا کی فتنے سے نہ مبتلا ہوں۔ اس طریقے سے دینی مجلس میں جایا جائے، جو دینی مجلس ہے، دینی پروگرام ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہے، ایسے پروگرام میں شرکت کیجیے۔ ہم اپنے اندر یہ بھی کریں، یہ بھی عزم کریں، اپنے اندر کمی محسوس کریں، اپنے آپ کو سمجھے کہ میں گنہگار ہوں، اپنے آپ کو متقی نہ بنایا جائے، اپنے آپ کو نہ کہا جائے کہ میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، میں سب سے بڑا ہوں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہر وقت یہ تصور رہے کہ ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اندر کمی ہے، اور اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس طریقے سے کیا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ میرے بھائیوں، وقت کا تقاضا ہے، ہمارا یہ پیغام ہے، ہمارا یہی پیغام ہے کہ میرے بھائیوں، قیامت کا روز کوئی کسی کام نہیں آئے گا۔ باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے بھاگے گا، ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے بھاگے گی، شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر کے بھاگے گی۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ انسان چاہے گا کہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے عوض اس کے سارے خاندان، ماں باپ، بھائی بہن، بیٹا، شوہر، بیوی، سب اگر جہنم میں چلے جائے اور وہ جنت میں چلا جائے تو انسان یہ بھی دعویٰ کرے گا کہ سارے کے سارے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے اور مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا میرے بھائیوں، قیامت کو کیا حال ہوگا، کبھی سوچتے ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں، خود کو سوال لیجیے، خود کو درست کر لیجیے۔ ہم نے قوموں کو دیکھی ہے، فرعون کو دیکھا ہے، قوم لوط کو دیکھا ہے، قوم سمود کو دیکھا ہے، ہم نے قوم عاد کو دیکھا ہے، قوم نوح کو دیکھا ہے۔ جس نے بھی نافرمانی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اس کے اوپر عذاب آیا ہے، اس کے اوپر عذاب آیا ہے۔ یہ ذہن میں نہ رہے، یہ ذہن میں کبھی نہ رہے کہ ہم تو بہت بڑے ہیں، ہمارے پر عذاب نہیں آئے گا۔ نہیں، جس نے بھی نافرمانی کی ہے، جس نے بھی نافرمانی کی ہے، اس کے اوپر عذاب آیا ہے۔ آج یہ عذاب جو دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہے، کہیں اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ برما کے اندر مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، فلسطین کے اندر، شام کے اندر، ملک شام کے اندر، سیریا کے اندر مختلف مسلم ممالک ہیں جو مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ وجہ یہی ہے، ہم نافرمان ہو گئے ہیں، ہم اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کر رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی توفیق دے، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچنے کی توفیق دے، اور ہر طرح کے فتنے سے بچنے کی توفیق دے، اور جنت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وصلی اللہ علی نبی علی خیر خلق اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔